السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، نکاح کی عظمت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی۔ نکاح یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔ کل یہ گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تمام انبیاء جو ہے وہ شادی شدہ تھے، تو تمام نہیں بلکہ اکثر انبیاء، یہ ترجمہ ہوگا، اکثر انبیاء شادی شدہ تھے۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اصل میں ایک سوال آیا ہے جس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں درس کے شروع ہونے سے قبل ہی۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ہماری شریعت میں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، نہ تو قرآن مجید کی آیت میں اور نہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں اس طرح کی کوئی بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ البتہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے اکثر نے، ہے نا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ان تمام کا یا ان میں سے اکثر کا ہم نے کیا تھا، ازواجن و ذریہ، بیوی والے تھے اور بچے والے تھے۔ تو اکثر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ حصور کا معنی بعض لوگ بیان کرتے ہیں، بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اکثر کہا جائے تو اس سے یہ تمام اشکال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو کریکٹ کر لیجئے گا آپ لوگ کہ اکثر انبیاء وہ کیا ہیں، شادی شدہ تھے۔ اور رہی بات حضرت عیسیٰ کی، تو ہم نے بتلا دیا کہ اس سلسلے میں کوئی وضاحت ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، شریعت کے اندر کوئی وضاحت ویسی موجود نہیں ہے۔ کل کے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دنیا کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے قیمتی مال کہا ہے، یا سب سے قیمتی خزانہ کہا ہے خاتون۔ اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کے حصول کا ذریعہ نکاح ہے۔ یہ عظمت ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کی یہ عظمت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کی عظمت کو اگر آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر، تو اللہ رب العالمین نے اس کو سعادت کا ذریعہ بنایا ہے، سعادت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کب؟ کہا جب انسان نیک اور صالحہ خاتون پالے اور اس کی توفیق اس کو ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت ہیں، بھلائی ہے، اچھائی ہے، کامیابی کی نشانی ہے۔ کیا کیا؟ المرأة الصالحہ، نیک اور صالحہ خاتون،
والمسکن الواسع کشادہ گھر، والجار الصالح اچھا پڑوسی، والمرکب الحنی اور بہترین سواری، بہترین سواری، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سعادت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو 4 چیزیں سعادت کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ کہا المرأۃ الصالحہ، اور مرأۃ الصالحہ کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ شریعت کے اندر اس کے حصول کا ذریعہ نکاح ہے، تو نکاح کے ذریعے سے ہم دنیا کی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نکاح کی عظمت اگر شریعت کے اندر دیکھنی ہو تو وہ کیا ہے؟ انسان اس کے ذریعے سے اپنے نصف دین کو بچاتا ہے، نصف دین کو بچاتا ہے یا نصف دین مکمل کرتا ہے۔ نکاح کی حیثیت اور اس کا مقام شریعت کے میزان میں نصف دین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نکاح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، جس کو اللہ رب العالمین نے نیک بیوی عطا کر دی، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے آدھے دین کے اوپر مدد فرما دی۔ فلیتق اللہ فی شطر الباقی، تو اسے چاہیے کہ باقی جو آدھا دین ہے نا، اس پر وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے۔ اب اس کی توجیہ کیا ہے کہ نکاح آدھا دین ہے؟ کیا توجیہ ہے اس کی؟ تو علماء نے توجیہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی انسان اگر اپنے 2 ڈاڑھ کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور اسی طرح سے اپنے جسم کے 2 زانوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کی گارنٹی لے لے تو میں اس سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اسے۔ تو یہاں 2 حصوں میں تقسیم کیا آپ نے، تو ایک چیز کی حفاظت جو عزت و آبرو جس کے اوپر منحصر ہے، اس کی حفاظت کی تکمیل انسان کیسے کرتا ہے؟ نکاح کے ذریعے سے کرتا ہے۔ لہذا باقی آدھے کے اوپر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ حدیث کی توجیہ اس طرح سے علماء کرام نے بیان کی ہے۔ حدیث طبرانی کی ہے اور امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، فقد استکمل نصف الایمان، تو وہ اپنے آدھے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو اسے چاہیے کہ باقی جو آدھا ہے اس کے اوپر وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین سے خوف کھائے باقی جو آدھا دین ہے اس کا۔ محترم حاضرین، نکاح کی عظمت ہے ہمارے دین کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر یہ فائدے اور نکاح کے اندر یہ مصلحت پوشیدہ رکھی ہے، جس کا ادراک ہم میں سے ہر شخص کو کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اعلیٰ وجہ البصیرہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کے اوپر اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس سنت کے اوپر عمل کر سکے۔ آج کے زمانے میں ہر آدمی جو اصلاح کی نیت رکھتا ہے وہ اس مسئلے کو لے کر کے پریشان ہے کہ چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین کی جماعت ہو، مردوں کی جماعت ہو یا خواتین کی جماعت ہو، وہ اس چیز سے دور جا رہے ہیں۔ نکاح کرنے کو لوگ ایک طرح سے بوجھ سمجھتے ہیں، اور پہلے اول وہلہ میں یہ چیز اختیاری طور پہ شروع ہوتی ہے، اختیاری طور پر، یعنی لوگ مختلف چیزوں کو بہانہ بنا کر کے، کبھی کمائی کا بہانہ بنا کر کے، کبھی پڑھائی کا بہانہ بنا کر کے کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم مکمل کرنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی اچھی نوکری پانے کے چکر میں کہ ہم ویل سیٹلڈ ہو جائیں جس کو لوگ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نکاح کریں گے۔ عام طور پر معاشرے میں ایک بات چلتی ہے کہ اپنے پیر کے اوپر لڑکا کھڑا ہو جائے اس کے بعد وہ نکاح کرے گا، یا خاتون کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں یہ بات چلتی ہے کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی ہے،
ابھی اور پڑھ لے، ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی مزید اس کو پڑھنا باقی ہے، اور دوسری چیزیں، یہ بہانہ بنا کر کے لوگ شادیوں میں اول میں تاخیر کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہوتے 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 وہ کیا ہو جاتے ہیں، تنہا رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تنہا رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب جب نکاح کی باری آتی ہے تو اکثر لوگ نکاح کرنے کو بھاری سمجھتے ہیں اور مشکل سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے جوڑا متعین کیا ہے، اس مسئلے کو سمجھیے، جوڑا متعین کیا ہے، بنایا ہے، لیکن معاملہ ہوتا کیا ہے، انسان تاخیر جب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے خاتون کی عمر نکل جاتی ہے، اب اس عمر کے لائق اور مناسب لڑکے نہیں ملتے، بسا اوقات لڑکا تاخیر کرتے 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 عمر کے اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے، تو اب اس کے لحاظ کے مطابق اس کو کوئی خاتون نہیں ملتی۔ یہ مسائل سماج اور معاشرے کے اندر بہت ہے، ہم تاخیر کر رہے تھے تعلیم کے لیے، اب یہ ہے کہ کہیں ہم کو اپنے لیے مناسب لڑکی نہیں مل رہی ہے، عام طور پہ یہ شکایتیں ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں نے شروع میں رشتے آئے، گھر والے کہتے ہیں کہ شروع میں رشتے آئے تھے، ہم لوگوں نے ٹال دیا یا رشتے والوں کو منع کر دیا، ابھی نہیں کہنا ہے کہہ دیا، اب جو ہے چاہ بھی رہے ہیں تو رشتے نہیں آ رہے ہیں، عام طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جس کام کا جو وقت ہے اس کو اس وقت میں انجام دے دے، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اور جب اس کو انسان تاخیر کرتا ہے اور خاتون عمر دراز ہو جاتی ہے تو وہ نہیں پاتی ہے کوئی ایسے مرد کو جو اس کے لائق ہو سکے، اس کے لائق، اس کے عمر کے لیے مناسب ہو سکے، تو یہ معاملہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ بغیر شوہر کے اپنی زندگی گزار دیتی ہے۔ یہ وہی وہ معاملہ ہے جو اصلاح کا جذبہ رکھنے والا ہر شخص اس معاملے سے از پریشان ہے، اس معاملے سے از پریشان ہے۔ ایک تو یہ مرحلہ ہے، دوسری چیز سماج اور معاشرے کے اندر کثرت سے طلاق کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، کثرت سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے، اور ایک سروے کے مطابق کا اکثر طلاق کے معاملات جو واقع ہو رہے ہیں نا، وہ ناسمجھی کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ ان لوگوں نے شریعت کے اصول کو جانا ہی نہیں ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے شریعت نے جو اصول مرتب کیا ہے نا، ان اصول کو، ان پیمانوں کو ان لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے۔ بس کیا ہے، نکاح کا موقع آیا، انسان نکاح کو اپنی تسکین کا ذریعہ سمجھ کر کے یا کوئی اور معاملہ سمجھ کر کے وہ نکاح کر لیتا ہے۔ اب اس میں اس کے لیے کیا فرائض ہیں، اس کے تعین، اس کے بیوی کے کیا واجبات ہیں، یا بیوی کے اوپر شوہر کے کیا فرائض ہیں، ان چیزوں سے یکسر لوگ نا آشنا ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی تربیت ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خیر کی یہ باتیں سماج میں بیان کرنا چاہے تو لوگ اس کو روکتے ہیں، آپ کیسے بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کو، یہ سب پردے کی باتیں ہیں، ان کو آپ بیان مت کیجیے۔ ٹھیک ہے، جب یہاں سے یہ باتیں نہیں سیکھیں گے، نہیں جانیں گے، تو وہ کہاں سیکھ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ وہ سیکھ رہے ہیں، اور انٹرنیٹ اور موبائل سے ان کی الٹی تربیت ہو رہی ہے۔ عشق، معاشقہ، محبت اور یہ ساری چیزیں اگر اس کا نام کسی کے سامنے لیا جائے آج کل کے زمانے میں، تو لوگوں کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں شادی سے پہلے کی چیز ہے۔ عشق کرنا، محبت کرنا، ہاں، یہ شادی سے پہلے، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ شادی سے پہلے موجود ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ شادی کے بعد ہے، معاملہ محبت کا، الفت کا، ایک ساتھ مل کر کے رہنے کا، ہمدردی کا، غمگساری کا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بیوی سے کیا گفتگو کریں گے، تو کس سے گفتگو کریں گے؟ یعنی وہی لوگ جو رات بھر، معاف کیجئے گا، رات بھر گفتگو کرتے ہیں ان لوگوں سے جن سے وہ محبت کرتے ہیں شادی سے قبل، شادی کرنے کے بعد دونوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ محبت باقی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو تصور ہے، اس کے معالجے کی ضرورت ہے، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور جب ان چیزوں کو آپ سمجھیے گا تو اس درس کے اہمیت آپ کے سامنے، درس کی اہمیت کھل کر کے سامنے آئے گی
کہ آج کل کے اس زمانے میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ غلط افکار اور نظریات سماج اور معاشرے میں ویب سیریز کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور مختلف چینلوں میں پیش کیے جانے والے سیریل جو ہوتے ہیں یا ناٹک جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ تصور پھیلایا گیا کہ اس سلسلے میں خاتون کو یا مرد کو آزاد کر دینا چاہیے کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں اور اس حساب سے وہ اپنی آزادی کے وہ مستحق ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بسا اوقات لوگ دین سے منحرف ہوئے، دین سے پھر گئے۔ ارتداد کی لہریں کس قدر ہے سماج اور معاشرے کے اندر، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو شریعت نے بڑی اچھی انداز میں پیش کیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو عام کیا جائے، اس کو بتلایا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیے جائیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ شریعت یہ بری نہیں ہے، لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ اب دیکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے معاملے میں شریعت صرف خاتون کو کیوں جہنم سے ڈراتی ہے، آگ صرف جہنم کے لیے، مردوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو چاہیں جیسا چاہیں وہ کر لیں۔ اس درس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دونوں کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے بعد اشتہار میں وہ چیز ہم نے نہیں رکھا ہے یا آپ کے سلیبس میں ابھی وہ چیز ہم نے شامل نہیں کی ہے۔ 8 یا 9 اصول ہیں، علماء نے اس کو مرتب کیے ہیں۔ کامیاب زندگی کے جو سنہرے اصول ہیں وہ 8 یا 9 ہیں، وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ درس فائدہ مند ہونے والا ہے اور انشاءاللہ دلچسپی ہونے والا ہے۔ اس میں جو معلومات ہم حاصل کریں گے کتاب و سنت کی بنیاد پر حاصل کریں گے، اور اس کو اگر اپنی عملی زندگی کے اندر ہم نافذ کریں گے تو انشاءاللہ گھر جو ہے وہ جنت نشاں ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا، پھر ویسے ہی ہوگا، محلحل طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی اس کی آسان ہو، دنیا کی زندگی اس کی بہتر ہو، تاکہ دنیا کی اس زندگی کے آسانی سے وہ اپنی آخرت کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکے۔ ظاہر ہے جو آدمی ہمیشہ ٹینشن میں ہو، گھریلو ٹینشن میں ہو، تو وہ عبادت کیا کرے گا، دنیا کے کاروبار کیا کرے گا، دنیا کے معاملات کیسے انجام دے گا؟ لہذا گھر کے اندر سکون ہونا یہ ضروری ہے، اور جب گھر کے اندر سکون ہوگا تو گھروں کا مجموعہ ہے یہ بستی، بستی کے اندر سکون ہوگا، اور بستیوں کا مجموعہ ہے ایک شہر، اس شہر کے اندر سکون ہوگا۔ اور ان تمام سکون کو، امن، چین اور سکون کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عملی طور پہ شریعت کی تطبیق اور اس کا نفاذ ہم کو اپنے گھر کے اندر کرنا پڑے گا۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے اختیار الزوجہ سے، اختیار الزوجہ سے، کہ آپ اپنے لیے کیسی بیوی پسند کر رہے ہیں۔ امام ابن سیرین کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب، اس وقت میرے بچے کی عمر 4 مہینہ ہے، غور سے سنیے، میرے بچے کی عمر 4 مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تربیت کروں، دینی تربیت کروں، شرعی تربیت کروں، کیسے کریں گے؟ امام ابن سیرین نے کہا کہ آپ نے تاخیر کر دی، تربیت کا ایک بڑا وقت نکل گیا۔ یہ جو شخص تھا سوال پوچھنے والا، اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے امام صاحب غلط سن لیے ہوں، کہا کہ میں 4 مہینہ کہہ رہا ہوں، 4 سال نہیں کہہ رہا ہوں، اب 4 سال سمجھے کیا؟ کہا نہیں، میں بھی 4 ہی مہینہ میں نے بھی سنا ہے، 4 سال نہیں سنا، لیکن ایک بڑا وقت نکل گیا۔ کہا کیسے نکل گیا؟ کیسے نکل گیا؟ کہا ایسے نکل گیا کہ تم اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے تو جیسی ماں اس کے لیے لائے ہو ویسی ہی اولاد تمہاری ہوگی۔ تو بچوں کی تربیت اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ کیسی بیوی اپنی لا رہا ہے وہاں سے ہوتی ہے۔ اگر وہ سلیقے مند ہے،
طریقے مند ہے، دیندار ہے، نیک ہے، صالحہ ہے، تو اس کے بعد میں آنے والی نسلوں کا اثر اور چھاپ اس کے اوپر پڑے گا۔ اور اگر نیک اور صالحہ وہ نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، تو پھر بعد میں آنے والی نسلیں یہ درست نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ پیمانہ متعین کیا ہے سلف نے، اور شریعت نے اس کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ اس کو لوگ بہت ہلکے میں لے رہے ہیں آج کل کے زمانے میں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے چل کر کے بعد میں چل کر کے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس درس میں ان تمام چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی انشاءاللہ، جستا جستا رفتہ رفتہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب چلیے نکاح کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو لغت میں نکاح کہتے ہیں الضم والتداخل، کسی چیز کو کسی چیز سے ملانا۔ کہا جاتا ہے عربی زبان میں تناکحت الاشجار، درخت آپس میں مل گئے۔ کب؟ اذا انضم بعضها الى بعض، جب اس کی شاخیں ایک دوسرے سے مل جائے، یعنی ایک درخت ہے، جب شاخ ایک دوسرے سے مل جائے تو کہتے ہیں تناکحت الاشجار۔ اور اسی طرح سے جب بارش ہو اور بارش جو ہے وہ پیوست ہو جائے زمین میں، زمین اس کو قبول کر لے، تو کہتے ہیں تناکحت نکح المطر الارض، ہے نا، بارش ہوئی اور بارش زمین میں جو ہے وہ زمین نے بارش کے قطرے کو اپنے اندر لے لیا، یا بارش کے قطرے کو زمین نے جذب کر لیا۔ تو اسی سے جو ہے نکاح شرعی کا معنی بھی آتا ہے کہ میاں بیوی، لڑکا اور لڑکی جو دو الگ خاندان کے ہیں، آپس میں ایک ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، اسی سے اس کا نام نکاح رکھا گیا۔ اور نکاح شریعت میں عقد کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، یعنی عقد نکاح جو پیمانہ ہوتا ہے ایجاب اور قبول کا، کہ فلاں کی لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے مہر میں اور ان گواہوں کی موجودگی میں کیا جا رہا، آپ نے قبول کیا؟ تو کہا ہم نے قبول کیا۔ تو یہ جو ہے اس عقد کو بھی نکاح کہتے ہیں، اس عقد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں۔ اور اس کے مترادف، اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ شریعت میں استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے زواج، زا واو الف جیم۔ اس کے معنی بھی لغت کے اندر اقتران کے، ارتباط کے، ملانے کے آتے ہیں، ملانے کے، ایک دوسرے کے کو ایک دوسرے سے ملانے کے معنی میں زواج آتے ہیں۔ یہ نکاح کا لغوی معنی ہوا۔ نکاح کا شرعی معنی کیا ہے؟ کہا عقد نکاح کہتے ہیں ایسے عقد کو جس کے ذریعے سے مرد کے لیے خاتون سے استمتاع اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ حلال ہو جائے، فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے، یا خاتون مرد سے فائدہ اٹھائے اور مرد خاتون سے فائدہ اٹھائے، اس عقد کے ذریعے سے جس سے یہ فائدہ اٹھانا حلال ہوتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ شرعی معنی میں اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور مختلف مذاہب نے اپنے اعتبار سے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کی تعریف بیان کی ہے۔ تعریف مختار جو ہے، جو پسندیدہ تعریف ہے، جس کو اکثر علماء نے بیان کیا ہے، اور یہ وہ تعریف ہے جو اعتراضات سے خالی ہے، اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے نکاح کے مقاصد کیا ہیں؟ نکاح کے مقاصد کیا ہیں؟ اب تک جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ نکاح کی فضیلت پڑھ رہے تھے، اس کی عظمت پڑھ رہے تھے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے نکاح کا وہ ہے تناسل۔ تناسل مانے افزائش نسل، نسل کے اندر بڑھوتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، وجعل لکم من ازواجکم، اور تمہارے بھی جوڑے سے اللہ رب کیا کیا؟ بنینا وحفدہ ورزقکم من الطیبات، اللہ رب العالمین نے بیٹے عطا کیے اور اسی طرح سے پوتے عطا کیے، اور اسی طرح سے نواسے، نواسیاں، بیٹیاں، بیٹے، بیٹی، نواسے، نواسی، اور اس طرح کے جو فروع ہوتے ہیں انسان کے، اللہ رب العالمین نے نکاح کے ذریعے سے یہ چیزیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنین اور حفدہ یعنی بیٹے اور اسی طرح سے پوتوں کے حصول کا ذریعہ کس کو بتایا؟ نکاح کو بتایا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ نکاح کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد اور عظیم مقصد
وہ کیا ہے؟ تناسل ہے، افزائش نسل ہے، نسل کی بڑھوتری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر الانبیاء یوم القیامہ، محبت کرنے والے اور کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں قیامت کے دن انبیاء، دیگر انبیاء کی امتوں کے اوپر اپنی امت کی کثرت کے سلسلے میں فخر کروں گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح کا مقصد ہماری شریعت کے اندر استئناس ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے رحم و کرم کا جذبہ پیدا کرنا ایک دوسرے کے لیے، اور اسی طرح سے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے نفس انسان کے اندر رکھی ہیں، شریعت کا نکاح میں یہ مقصد ہے کہ انسان اپنی ان ضرورتوں کو اس سے پورا کرے۔ یعنی نکاح یہ اس کی بنیادیں قائم ہے ایک دوسرے کے ساتھ عفو کرنے میں، درگزر کرنے میں، رحم کرنے میں، سختی سے بچنے میں، اور اسی سے پورا خاندان قائم ہوتا ہے کہ آپس میں الفت و محبت ہو دونوں میں۔ صرف ایسا معاملہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے ایک چیز ہے جو ہم نے کر لیا، نہ ہم سے کوئی الفت ہے، نہ محبت ہے، نہ ایک دوسرے میں بات چیت ہے، نہ گفتگو ہے، وہ اپنی زندگی یہ اپنی زندگی، تو یہ اس کے مقصد کا حصول نہیں ہوا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ ہمارے خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ایک طرف لوگ ادھر کھڑے ہیں اور دوسرے طرف لوگ دوسرے کنارے میں کھڑے ہیں، یہ دونوں مقصد ہے، لیکن سنگل اکیلے ایک مقصد کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں مقاصد کو بیک وقت شریعت نے مد نظر رکھا ہے اور اس کے مطابق معاملہ کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم وہاں جا کر کے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کی، الفت و محبت پیدا کی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو یعنی بندہ جب نکاح کرے تو اس مقصد کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے کہ نکاح الفت و محبت کا ذریعہ ہے اور اسی طرح سے سکون حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ نکاح کو شریعت نے اپنے عزت و آبرو کے حفاظت کا بھی ذریعہ بنایا ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہے، یعنی نکاح کر کے مرد اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور نکاح کر کے خاتون اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے جو نکاح کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں کا جو آدمی مہر دینے اور بیوی کو نفقہ اور سکنا دینے کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ اس کے نگاہوں کو زیادہ پست کرنے والی ہے، وأحسن للفرج، اس کے عزت و آبرو کی، وأحسن للفرج، اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، ومن لم يستطع، اور جس کو مہر دینے کی طاقت نہیں ہے اور جس کے پاس نفقہ اور سکنا دینے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، تو یہ روزہ رکھنا اس کے نفسانی خواہشات کو اور اس کے شہوت کو کیا کرے گی، کچل دے گی، اور وہ آدمی برائی میں گرفتار ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مقصدوں میں سے ایک عظیم مقصد یہ بیان کیا کہ انسان کے نگاہوں کو یہ پست کرنے والی ہے، اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، اور جب عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی انفرادی طور پر تو مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، اس لیے کہ سماج کا ایک فرد اگر عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا تو اس سے سماج کے عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ کوئی آدمی
کسی دوسرے کے عزت و آبرو کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسی بیماریوں سے اور معنوی بیماریوں سے اور اس طرح کے ہر قسم کے اعذار سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ آج کل کے اس زمانے میں ان چیزوں کے جاننے کی اہمیت کیا ہے، وہ نکاح کے اس مقاصد کو بیان کرنے میں ہم آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے۔ اب اور جو مقاصد ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے کے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔